تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمالات موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کے اخلاق، نوح علیہ السلام کی بہادری، شیس علیہ السلام کی معرفت، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، یوسف علیہ السلام کا حسن، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد۔ تمام نبیوں کے کمالات کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر میں جمع فرما دیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمات میں عرض کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سب سے پہلی وحی کو نازل فرمایا۔ سورہ علق جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال سے پہلے ہی نبی بنا دیا، باقی تمام نبیوں کو 40 سال کی عمر کو پہنچنے پر نبوت سے سرفراز فرمایا، کیونکہ 40 سال کی عمر انسان کی زندگی میں ایسی وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں تمام تر تجربات آدمی کو حاصل ہو جاتے ہیں۔
جس ماحول میں وہ رہتا ہے، جس علاقے میں وہ رہتا ہے، وہاں کے پورے ماحول کو اور انسانوں کی عادات کو اور دنیا کو، آخرت کو وہ سمجھ چکا ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر سمجھ بوجھ والی عمر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو شروع کے 2 سال دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس کے بعد 7 سال کی عمر تک ماں کی گود میں کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے، اس کے بعد 14 سال میں 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد تقریباً 25 سال یا 24 سال کی عمر تک اس بچے کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس کی لمبائی، اس کا فٹنس، اس کا جو باڈی کا اسٹرکچر ہے وہ سب کمپلیٹ سے 24 سال میں مکمل ہو جاتا ہے یا 26 سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کی عمر ہے، اس سے پہلے بھی شادی ہوتی ہے، شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور 40 سال کی عمر میں آدمی ایک دم پکا انسان کہلانے کے لائق ہو جاتا ہے، عقل مند بھی ہوتا ہے، سمجھ بوجھ والا بھی ہوتا ہے، اور زندگی کے بہت سارے مراحل کو وہ 40 سال کی عمر تک دیکھ چکا ہوتا ہے۔ کیا صحیح، کیا غلط، کیا حق اور کیا باطل، دھوکہ کیا ہے، انصاف کیا ہے، کس آدمی کے اندر کیسی صفت ہوتی ہے، لوگوں کا مزاج، ماحول، ان سب کو 40 سال کی عمر تک آدمی پہنچتے پہنچتے جان چکا ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنایا۔ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، زندگی میں ایک انوکھا وہ وقت تھا، غار حرا میں پہاڑ کی چوٹی پر، جبکہ وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا، تنہا اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ اچانک وہ فرشتہ آیا، آ کر کے 5 آیتیں حضور کو سنا کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی کے ساتھ گھر کی طرف لوٹے اور آ کر کے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، کیونکہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ایسی چیز کو آپ نے دیکھا، اور فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا بھی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی گھبراہٹ ختم ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اللہ کی قسم کھا کر کے تسلی دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبراہٹ میں یوں محسوس کر رہے تھے جیسے کہ ان کی جان اب چلی جائے گی، ایسی گھبراہٹ ہے۔ بیوی سے آ کر سنا رہے ہیں۔ کوئی عام عورت ہوتی تو وہ بھی شوہر کی باتوں میں آ کر کے
اور زیادہ گھبراہٹ کو پیدا کر دیتی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک دم سمجھدار خاتون ہیں، سمجھدار عورت ہیں، اور ان کے چچا زاد بھائیوں میں نوفل بن حارث بڑے عالم گزرے ہیں عیسائی، تو ان کے پاس بھی کچھ سمجھ بوجھ تھی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پہلے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ یہ آخری نبی بننے والے ہیں، ان کی پشت پر مہر نبوت موجود ہے، ان کے سر پر بادل دھوپ میں سایہ کرتا ہے، اور ملک شام کے سفر کے دوران بحیرہ راہب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیش گوئی کی تھی، اور اسی طرح بصرہ کے علاقے میں ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دماغ میں ہیں، اس لیے ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر ایک انسان ہونے کے ناطے عجیب ہیکل فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر جہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک آ کر کے 5 آیتیں سنایا اور اپنے سینے سے لگا کر کے دبایا، تو نیچرل جو ایک خوف ہوتا ہے وہ آپ کو ہوا بس، تو آپ گھبرا رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو تسلی دی، اللہ کی قسم کھا کر کے، کہ حضرت آپ کو اللہ تعالی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو باقی رکھنے والے ہیں، رشتوں کو آپ جوڑنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود اچھی خوبیوں کو حضرت خدیجہ نے دلیل کے طور پر بیان کی کہ آپ کے اندر تو ایسی ایسی خوبیاں ہیں، آپ جیسے اچھے بھلے انسان کو اللہ تعالی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا، کسی کے سامنے رسوا اور شرمندہ ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کو آپ جوڑنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، غریبوں کا آپ بوجھ اپنے سر لیتے ہیں۔ کوئی محتاج آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے پاس موجود چیز اس کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ کوئی وزن اٹھانے جا رہا ہے، ظاہری بوجھ کو بھی آپ سنبھالتے ہیں، ان کے نان و نفقے کا بھی آپ انتظام کرتے ہیں، اور آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آپ اس کے سہارا بن جاتے ہیں، اور کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، آپ اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا دلاتے ہیں۔ آپ جیسے اچھے بھلے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں سے علماء نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی آدمی دنیا کے اندر بھلائی کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ محلے والوں کی خدمت کرتے ہیں، پڑوسیوں کی خدمت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں،
لوگوں کو اچھا آپ مشورہ دیتے ہیں، سچ آپ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، آپ کی نگاہ پاک ہے، نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا اور شرمندہ ہونے نہیں دے گا، کیونکہ آپ کے اندر ایسے اعمال ہیں جن کا نتیجہ، جن کا رزلٹ ایک دم پازیٹو آئے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں کرے گا، آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ بعد میں پورا واقعہ حضرت خدیجہ نے حضور سے سنا کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا وہاں پر غار کے اندر، حضور نے ساری تفصیل بیان کی۔ تو حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی تھے، وہ عیسائی عالم تھے، ان کے پاس لے گئی کہ چلیے ہمارے چچا زاد بھائی، ان سے میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں، وہ آپ کو آپ کے اس پیش آمدہ واقعے پر کچھ نہ کچھ ہدایت فرمائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو گائیڈنس دیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کیسا ہے، کیونکہ وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، آسمانی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے۔ تو اس نے حضور سے ساری باتیں سنی، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج نبی بنا دیا ہے، اور آپ کے پاس جو آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت جبرائیل تھے، جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کے حکم سے آیا کرتا تھا اور اللہ کا حکم دے کر کے جایا کرتا تھا۔ بشارت ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور جو 5 آیتیں نازل ہوئی یہ آپ کی ابتدائی وحی ہے، یہ قرآن ہے، ابتدائی وحی ہے، اور آخری پیغمبر ہیں آپ۔ اور اسی طرح وہ کہنے لگے کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ مکہ والے آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں گے، یہ اس نے کہا۔ حضور نے پوچھا اچھا مکہ والے، میرے خاندان والے قریش مجھے مکہ سے باہر کر دیں گے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں، جس آدمی نے بھی حق بات کو بیان کی ہے، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے تقریباً ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے حق واضح کیا، باطل کو واضح کیا، حق بیان کیا، تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے باہر کر دیا۔ لوگوں کی عادت ایسی ہی ہے، جب تک ان کو پسند آنے والی بات کوئی کرے گا لوگ اس کی تعریف کریں گے، یہ بڑا اچھا عالم ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ ہمارا اپنا ہے۔ لیکن جب لوگوں کے اندر موجود برائیوں کو اصلاح کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ ہمارے درمیان فلاں فلاں رسومات ہیں، فلاں فلاں گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود خوری سے، رشوت خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو وہیں سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ نماز بیان نہیں کر رہے ہیں، روزہ بیان نہیں کر رہے ہیں، حج بیان نہیں کر رہے ہیں، مسواک کے بارے میں بیان نہیں کر رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کے بارے میں بیان نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر موجود برائیوں کو یہ بیان کر رہے ہیں۔
حالانکہ پورا کا پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ کیسے بنے، انسان کے اندر کیا کیا اچھائیاں ہونی چاہیے، اعتقاد کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، اور انسان کے اندر کون سی برائی نہیں ہونی چاہیے، ساری تفصیل موجود ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ ہی انسان ہے، قرآن کا ٹاپک ہی انسان ہے کہ وہ انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کی عبادت کرنے والا فرما بردار کیسے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے نبوت سے پہلے امین کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، صادق کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پرست سمجھا کرتے تھے، لیکن نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لوگوں میں دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف بندوں کو بلانا شروع کیا، اور 360 بت جن کو انہوں نے کعبے میں لگا کر کے رکھا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے باطل ہونے کو بتلایا، تو سارے مکہ والے کافر اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے حضور کے مخالف ہو گئے۔ جو اب تک حضور کو سچا بولا کرتے تھے وہی لوگ حضور کو جھٹلانے لگے، وہی لوگ حضور پر تانا کسنے لگے کہ یہ جو محمد ہے مال کی چاہت میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا، اے محمد، اگر آپ پورے جزیرۃ العرب کے سردار بننا چاہتے ہیں، آپ کو شوق ہے تو ہم آپ کو بنا دیں گے، آپ یہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیجئے، یہ ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیجئے، اگر آپ پورے جزیرۃ العرب میں بڑے مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیں گے تاکہ آپ مالدار بن جائیں، آپ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیجئے، اگر آپ کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو ہم پورے جزیرۃ العرب میں سب سے زیادہ جو بھی حسین ہوگی اس کے ساتھ ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے، آپ یہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہنے والے یہ خاندان قریش اور مکہ کے کافر اب نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جواب میں کہ میں نہ مال کی خاطر، نہ حسن و جمال کی خاطر، نہ کوئی بادشاہت اور سلطنت کی خاطر یہ کر رہا ہوں، بلکہ میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے، فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اس لیے میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ مجھے اللہ پاک نے نبی بنا کر کے بھیجا، مجھے اللہ پاک نے کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، آخرت کی یاد دلانے کے لیے آیا ہوں، صحیح عقیدہ تم کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ 360 بت تو جو تم نے لگا کر کے رکھا ہے یہ کوئی معبود نہیں، معبود تو صرف ایک اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا۔ شروع میں چند لوگ مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے۔
دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، بعد میں اور زیادہ مخالفت بڑھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں 13 برس تک مکہ کے کافروں نے ستایا۔ 13 سال تک مکہ کے کافروں نے آپ کے اوپر ظلم ڈھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے حضور کے چچا خواجہ ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب تک حضور کے چچا ابو طالب زندہ تھے، ان کے سامنے کوئی مکہ کا کافر حضور کو کچھ نہیں بول سکتا تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو اور زیادہ ظلم شروع ہو گیا۔ اور جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں، آج کل کے جو ایکس مسلم ہیں یا پھر ایتھیسٹ ہیں یا پھر اگنوسٹک ہیں، ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، لہٰذا یہ کون ہے؟ نعوذ باللہ نفس پرست ہیں، ان کو شوق ہے شادیوں کا۔ اور حضور نے 6 سال کی عمر والی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ بہت الٹا سیدھا یہ لوگ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ذرا حضور کی سیرت کو پڑھا جائے، حضور کی بایوگرافی کو پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضور نے اتنے سارے نکاح کیوں کیا۔ سب سے پہلا نکاح حضور کا کب ہوا؟ جبکہ حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی۔ اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے حضور نے نکاح فرمایا۔ اگر حضور خواہش پرست ہوتے نعوذ باللہ تو اپنے عمر کی لڑکی سے نکاح کرتے یا اپنے سے کم تر عمر والی لڑکی سے نکاح کرتے، لیکن واقعہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ فیکٹ کیا ہے؟ حضور نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح فرمایا، اور وہ بھی بیوہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اس سے پہلے ان کے 2 شوہر گزر چکے ہیں، اور صاحب اولاد تھی، وہ 2 لڑکے تھے ان کے، ہند اور حالہ۔ اور یہ نکاح بھی کیسے ہوا؟ حضور نے خود ان کی طرف نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، بلکہ حضرت خدیجہ نے حضور کے اخلاق کو سن کر، حضور کے معاملات کو دیکھ کر، حضور کی ذات میں موجود برکتوں کو دیکھ کر کے، حضور کے بارے میں جو پریڈکشنز حضرت خدیجہ نے سن رکھی تھیں، اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے خود پیغام نکاح بھیجا۔ تو پھر حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خواہش پرست ہیں، نفس پرست ہیں، بالکل سراسر الزام ہے، اور حضور سے نفرت کی وجہ سے یہ ایگنوسٹک، ایتھیسٹ اور ایکس مسلم وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یہ بھی یاد رکھیے۔ حضور کی عمر 25 سال،
اور 15 سال کے بعد یعنی 40 سال کی عمر میں حضور کو نبی بنایا گیا. 13 سال حضور مکے میں رہے. حضرت خدیجہ زندہ رہی، یعنی حضور کی عمر کتنی ہو گئی؟ 53. حضور کی عمر مبارک 53 ہو گئی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی. اس وقت تک حضور نے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں. اب حضور نفس پرست کیسے ہو گئے؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے. اور حضرت سودا بھی کون تھی؟ وہ بھی عمر رسیدہ خاتون. حضور کی عمر 53 سال، ان کی عمر بھی اسی کے آس پاس تھی، 50-55 کے آس پاس تھی. اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا؟ اس لیے نکاح کیا کہ ان کے قبیلے والے حضور سے اور مسلمانوں سے محبت کرنے لگ جائے. کیونکہ جب کسی کی لڑکی کسی کے یہاں چلی جاتی ہے شادی ہو کر کے، تو پھر وہ قبیلے والے، خاندان والے ان لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہو جائے گی. اس لیے حضور نے 53 سال کی عمر میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، دوسرا نکاح. اب 53 ایئرز کی ایج میں آدمی جوان ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے. یہ جتنے لوگ انٹرنیٹ پر حضور کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ اس کو سمجھیں تو بات ان کو واضح ہو جائے گی. 53 ایئرز کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے، اور وہ بھی اس نیت سے کیا کہ ان کے یہاں اگر میری شادی ہو جائے گی تو ان کے خاندان والوں میں تبلیغ کرنا آسان ہو جائے گا، دین کو پھیلانا آسان ہو جائے گا. حضور کی 11 بیویاں ہیں، اس میں ایک بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. ان کے ابا ابو سفیان بہت بڑے وہ منافقوں کے سردار تھے، معمولی آدمی نہیں، بہت بڑے سردار تھے. وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی، لیکن جب ان کی بیٹی سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، ساری لڑائی ختم ہو گئی. ان کے قبیلے میں، خاندان میں دین کو پہنچانا آسان ہو گیا. اور دوسری جتنی بیویاں ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ساری کی ساری عورتیں بوڑھی. بلکہ بعض بیویوں نے حضور سے کہا کہ ہم تو بوڑھی ہو چکی ہے، ہم جو ہے اپنا جو وقت ہے آپ کو ہدیے میں دے دیتی ہیں. آپ جو وقت ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس وقت کو کسی اور بیوی سے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے لیے جو وقت آپ خرچ کرتے ہیں نا، وہ وقت آپ کے لیے ہدیہ ہے، ہبہ ہم نے کر دیا. آپ ہماری باری جو ہے کسی اور بیوی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ اتنی بوڑھی ہو چکی تھی. نکاح صرف اس لیے کیا زیادہ تاکہ زیادہ خاندانوں میں دین اسلام کو پھیلانا آسان ہو جائے. اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام کی تمام بیویاں یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اور سب کی سب عمر رسیدہ تھی. صرف حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان تھی، کنواری تھی، بس ایک وہ بھی. اور ان سے بھی نکاح کب ہوا؟ حضور کی عمر 55 سال تھی یا 54 سال، 54 یا 55 کی ایج تھی جب حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور ان کی عمر 6 سال تھی. اب نکاح کرانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
حضور کو کہا کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہونا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہیں، ام رومان یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے ابا اور ام رومان حضرت عائشہ کی امی۔ ان کو اعتراض نہیں ہے، آج کل کے کافروں کو اعتراض ہے حضور کے اوپر کہ حضور نے امی عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے، اور 6 سال کی عمر میں صرف نکاح ہوا ہے، بس رخصتی نہیں ہوئی۔ لڑکی اپنے گھر میں ہی ہے، جب وہ بالغہ ہوئی 9 سال کی عمر میں تب ان کو حضور کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں مختلف کنٹریز ہیں، کوئی سرد علاقہ ہے، کوئی گرم علاقہ ہے، کہیں کا کھانے پینے کا جو آئٹم ہے اس کے اندر گرمی زیادہ، ہارمون زیادہ، بچیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے ہماری جو بچیاں کھاتی پیتی ہیں آج کل کی جو چیزوں کو، 9 سال میں بچیاں بالغہ ہو رہی ہیں، 11 سال میں بچیاں میچور ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے بچیوں کا بالغ ہونے والا جو عمر ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں عرب کی گرمی، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی گرمی ہے، تو گرم علاقہ، اس وجہ سے 9 سال کی عمر میں بالغ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جب بالغہ ہو گئی تو پھر وہ شوہر کے لائق ہو گئی، تو ان کی امی نے سمجھا کہ میری بچی اب بالغہ ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو حضور کی خدمت میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اور حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 54 یا 55 سال کی عمر ہے جب نکاح ہوا۔ اس کے 3 سال بعد امی عائشہ حضور کی خدمت میں آئے، تب حضور کی عمر کتنی ہو گئی؟ 58 ہو گئی۔ انتقال کے لیے صرف 5 سال باقی ہے، حضور کی وفات کے لیے صرف 5 سال باقی ہے، تب امی عائشہ حضور کے گھر میں آئی۔ تو جتنے بھی یہ کافر اعتراض کرتے ہیں سب بیکار کے اعتراض ہیں، حضور کی سیرت کو اور حضور کی ہسٹری کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اور بعض لوگ جو پڑھے لکھے ہیں سب جانتے ہیں، صرف ہٹ دھرمی اور مخالفت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم عمری میں نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی سمجھدار، عقل مند، باہمت، باصلاحیت لڑکی کی ضرورت تھی جو حضور کی باتوں کو یاد رکھے تاکہ عورتوں میں پہنچائے۔ حضور نے جتنے بھی نکاح فرمائے، 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں سب کی سب بڑی عمر والی ہیں، ایک بھی جوان نہیں۔ تو عورتوں کے مسئلے مسائل کون سمجھائے؟ عورتوں کو ماہانہ ناپاکی کا زمانہ آتا ہے، پریگننسی کا زمانہ آتا ہے، اور دودھ پلانے کا زمانہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو عورت کسی مرد سے نہیں پوچھ سکتی۔ تو اس طرح کے مسائل کو سمجھانے کے لیے کسی عورت کا ہونا ضروری ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست باتوں کو سیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا جبکہ ان کی عمر بہت کم تھی۔ اب آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، تمام احادیث کی کتابوں میں آپ کنگال کر کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ لے لو، ان میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے۔ مردوں میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، 5000 سے بھی زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کے بعد دوسرا جو نمبر آتا ہے تمام صحابہ میں، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ میں دوسرا جو نمبر آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے۔ 2210 حدیثیں، 2210 حدیثیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی۔ 2210 کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک حدیث کا مطلب ہے ایک بیان۔ حضور سے میں نے یہ سنا، امی عائشہ نے بتایا۔ اس طرح کی 2210 حدیثیں امی عائشہ نے بیان کی۔ تو جب بیان کیا ہے امی عائشہ نے تو سامنے بیٹھی عورتوں کو سمجھایا بھی ہوگا نا۔ تو 2210 بیان امی عائشہ نے ڈیلیور کیے۔ اندازہ لگائیے، ہم لوگ سال میں جمعہ بیان 50 پہ ایک کرتے ہیں بس۔ سال بھر میں ہم لوگ جمعہ کے کتنے بیان کرتے ہیں؟ 51 بس۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے 50 پر 8 سال حضور کی عمر اور وفات 63 سال کی عمر میں، ٹوٹل 5 سال حضور کے ساتھ 5 سال رہ کر کے امی عائشہ نے اتنا علم حاصل کیا کہ 2000 سے بھی زیادہ سپیچ دیا امی عائشہ نے۔ اندازہ لگائیے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے کتنا دین پھیلا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات سنیے، یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں حضور کا نکاح ہوا تھا نا، حضور سے 15 سال بڑی عورت سے 40 سال عمر والی حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ تو حضور کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے کے سارے بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ صرف ایک بچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک باندی سے ہوئے، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے۔ باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمالات موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کے اخلاق، نوح علیہ السلام کی بہادری، شیس علیہ السلام کی معرفت، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، یوسف علیہ السلام کا حسن، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد۔ تمام نبیوں کے کمالات کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر میں جمع فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام نبیوں کی خوبیوں کو اللہ پاک نے جمع فرما دیا۔ آج ایسے نبی کی سیرت کے اوپر کچھ ایتھیسٹ لوگ، اگنوسٹک لوگ، ایکس مسلم لوگ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ بات تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، صفات میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسلام بالکل صاف شفاف دین ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا کلام، بلا شک و شبہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور آپ کی سیرت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔